السلام علیکم دوستو. چاندنی رات چاند کے لچھے لچھے عشق بازی میں بگڑ جاتے ہیں اچھے اچھے. یہ وہ چیز جو پتھر پر گرے آب کر دے، جس پر گھر پہ گرے اسے برباد کر دے. دیکھو سب کو پتہ ہے دوستو، یہ چیز نہ ہیر کو رانجھا ملا، نہ سچی کو پنو، نہ مجنو کو لیلا، مگر پھر بھی یہ داستانیں سنتے لوگ تھکتے نہیں ہیں. اتنا اس کا پراپیگنڈا ہوتا ہے، سب سے زیادہ معاشرے میں یہ ڈسکشن ہوتی ہے. یہ ایک فطرت ہے انسان کی. کرے بھی جا رہے ہیں، رولا بھی ڈالے جا رہے ہیں. ہمارا یہ مہنگائی جو اب بہت شور مچ رہا ہے، یقین جانیے ہم تماش بینی کے انداز میں ہی شور مچا رہے ہیں. جیسے کوئی تماش بین دیکھ کے کسی چیز کو دھیا دھیا واہ واہ کرتا ہے نا، ہم تماش بینی کے انداز میں مہنگائی کا شور مچا رہے ہیں. کوئی مہنگائی نہیں ہے. وہی کنہ بھر کے دانوں کا دیتی تھی مائی تو کپڑے لے لیتی تھی، آج بھی وہی کنہ بھر کے دیتی ہے، کپڑے لے لیتی ہے. بات مستی ہے ساری، تماش بینی ہے. غور سے ذرا دیکھیں، اپنے ضمیر کو جھنجھوڑیں. ہم کرتے کیا ہیں مہنگائی کو روکنے کے لیے؟ دیکھیے جو بھی چیز آتی ہے وہاں ایک ادارہ موجود ہے. مارکیٹ کمیٹی ہے جہاں سے روزمرہ کی خورد و نوش کی چیزیں آتی ہیں. کبھی ہم نے سوچا ہے کہ اس مارکیٹ کمیٹی میں کون لوگ بیٹھے ہیں جن کی ذمہ ہے ان کی پرائسیں مقرر کرنا، ان کو کنٹرول کرنا؟ کبھی سوچا ہے؟ نہیں. بس وہ جو چور ہے نا شہر کا، وہ جو شاپر بدل رہا ہے، جو ہیرا پھیری کر رہا ہے، وہی روڑا ڈال رہا ہے. ہم اس کے ساتھ مل کے تہیا تہیا کر رہے ہیں. کبھی ہم نے نہیں پوچھا کہ یار اس کو کنٹرول کون کرتا ہے؟ اسی طرح مارکیٹ کمیٹی، اس طرح غلہ منڈی میں لوگ بیٹھے ہیں، جہاں بھی ہیں اکبری منڈی میں جہاں بھی ہیں وہاں کنٹرول کرنے والا ادارہ موجود ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہم کبھی ان کا ذکر ہی نہیں کیا. کسائیوں کی جیبوں میں ڈاکٹروں کی مہریں ہیں. کبھی ڈاکٹر گیا بچڑ خانے میں کہ وہ کیا کاٹ کے لے گیا، وہاں گدھا لے گیا، اونٹ لے گیا، بیل کیا لے گیا ہے، سور لے گیا، جو بھی کھڑا دیا. ہم شغل میں کہیں گے لطیفے، مگر یہ ہے کہ کنٹرول نہیں کریں گے. ہم مجرم ہیں، بہت بڑے مجرم ہیں. کوئی مہنگائی نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، ہم تماش بین ہیں، تماشا دیکھ رہے ہیں. کوئی بھی چیز ہے اس کو روکنے کے سبب پیدا کرنے کے لیے ہم نے کبھی نہیں سوچا، صرف تماشا اور دھیا دھیا کرتے ہیں. مہنگائی جو فرضی ہے، یہ سرمایہ دار لوگ جو ہیں یہ ہر وقت اس طاق میں رہتے ہیں کہ کب حکومت کی کوئی کمزوری آئے اور یہ اپنا الو سیدھا کریں. سرمایہ داری نظام میں یہی ہوتا ہے. یہ سرمایہ داروں کا چونچلے ہوتے ہیں. سرمایہ دار چیز بلاک کر لیتے ہیں، ان کے پاس رکھنے کی بھی جگہ ہوتی ہے، ان کے پاس پیسہ بھی ہوتا ہے. ہم روک نہیں سکتے. میں ذمہ دار ہوں، میں فصل بیجنے سے پہلے 6 مہینے کھا جاتا ہوں. سرمایہ دار وہ تو 3-4 سال بھی اس کا گل کر لے، وہ تو بینک بھی اسے وڈی دے دیں گے. مجھے تو بینک بھی نہیں دیں گے. کروڑوں کی زمین دے کے 10 لاکھ روپیہ دیں گے، وہ بھی باتیں کریں گے، رشوت لے کے دیں گے. کبھی کوئی سنوائی نہیں ہے. اب وہ ادارے کو کام نہیں کرے گا تو اس میں تو میرا قصور ہے نا. میں شور کیوں نہیں مچاتا؟ یہ نظام متروک ہو چکا ہے. اس میں ایسے ہی ہوتا ہے اور ہوتا آ رہا ہے. جو بھی عوامی لیڈر آیا، جو بھی عوامی سوچ کی حکومت آتی ہے، اسے یہ پریشان کر دیتے ہیں اور اسے گھر بھیج دیتے ہیں، اپنی من مانی کرتے ہیں. یہ سرمایہ داری نظام جب تک رہے گا، کیپٹلزم، اس وقت ہم ایسے ہی رہو گے. دنیا میں 2 نظام ہیں، میں روز شور مچا رہا ہوں، کیپٹلزم اور سوشلزم. یہ تو تم نے دیکھ لیا، اب سوشلزم بھی دیکھ لو، جس میں آپ کا دین بھی ٹھیک ہوگا، جس میں آپ کا ایمان بھی ٹھیک ہوگا، جس میں آپ کے ادارے بھی ٹھیک ہو گئے، جس میں آپ سب کچھ ٹھیک ہو، جس میں یہ ہوگا کہ میں نے جو کام کر رہا ہے اس کی مجھے جو لی ہے وہ میں نے کر کے دکھانا ہے اور صحیح ایمانداری سے کر کے دکھانا ہے، برابر ہوگا. اس نظام میں ڈی سی کا خاکروب کا بیٹا پڑھ رہا ہے، میں 10-12 ایکڑ کا مالک ہوں، میرا بیٹا ٹاٹ پہ پڑھ رہا ہے. اس کی فیس کون دے رہا ہے؟ اس کی فیس میں دے رہا ہوں، میری فیس کوئی بھی نہیں دے رہا، میرا دے گا. بھائی میرے، یہ سرمایہ داری نظام ہے. یہاں نہ تعلیم برابر جب تک نہیں ہوگی اس وقت تک کوئی چیز سیدھی نہیں ہوگی. مین مسئلہ تعلیم، ایجوکیشن ہوتا ہے. یہی دنیا کو
تبدیل کرتی ہے. یہاں وہ آکسفورڈ پڑھ رہے ہیں، تم وہی محمد بن قاسم کے پڑھ رہے ہو. بات کیا ہے، پڑھائی کیا جا رہا ہے، تم وہی ابدالی پڑھ رہے ہو. بھائی کچھ اپنا بھی بتاؤ نا کہ ہم نے کیا کیا ہے اس ملک کے لیے. وہ تو کر گئے، وہ تو ہو گیا، وہ سارا ہو گیا. تم نے کیا کیا ہے؟ تم نے تو اس کی جڑیں بنیادیں کھوکھلی کر دی ہیں، اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے. کیا یہ ہم نے خود کیا ہے، کیونکہ ہم ان کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں سرکاری مشینری کے. اور شرم آنی چاہیے ہمیں، شرم آنی چاہیے. ہم سرکاری مشینری کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں. وہ تو ایسے ہی کریں گے، وہ تو جب تک ہم بیوقوف رہیں گے وہ تو اسی طرح لوٹیں گے. میں حیران ہوں درجہ 4 ڈی سی کے آفس کا بیٹا، اس کا بیٹا بیکن ہاؤس میں پڑھ رہا ہے. یہ نظام تعلیم جب تک ٹھیک نہیں ہوگا، جب تک مساوات نہیں ہوگی، دین کا پرچار کرتے ہیں کہ عملوں میں نہیں لا سکتے. نظام تو موجود ہے. سوشلزم عین حضرت عمر کے نظام کے مطابق ہے، صرف اتنا فرق ہے کہ وہ روحانیت کو نہیں مانتے، ہم روحانیت مانتے ہیں. بھئی ہم روحانیت کو مانیں گے مگر نظام تو حضرت عمر کا لائیں گے. یہ روزانہ عمران خان مدینہ کی بات کرتا ہے، صرف زبانی کر رہا ہے. کیا کیا اس نے؟ ملازم تو وہی کاٹن زدہ ہیں، وہی اساس کمتری کا شکار ہیں، اسی طرح کر رہے ہیں. اس سے جب تک بیوروکریسی ٹھیک نہیں ہوگی، جب تک نظام تعلیم ٹھیک نہیں ہوگی، جب تک ادارے فعال نہیں ہوں گے. یہ مہنگائی کنٹرول کرنے والے ادارے موجود ہیں دوستو، ڈھونڈو کہاں بیٹھے ہیں وہ لوگ، ان کو وہ کیا کھا رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں. یہ سب ادارے موجود ہیں. تمہیں بیوقوف بنایا جا رہا ہے، تم بیوقوف ہو، ایسے ہی رہو گے. جب تک خود نہیں بدلو گے انہیں کیا بدلنے کی، انہیں تو ایسے ہی نظام چاہیے. بیوقوفوں کی بستی میں ٹھگ بھوکے نہیں مرتے، بیوقوفوں کی بستی میں ٹھگ بھوکے نہیں مرتے. جیلوں کی بستی میں نوسر باز چمک کے نکلتے ہیں اور لوگ انہیں سلام کرتے ہیں. نہیں کرتے ہو تو تم بات کرو، ڈرتے ہو تم اس سے. کافی عرصہ ہو گیا میں نے ایک کالم لکھا تھا، ریڈیو کا پروگرام لکھتا رہا میں، 13-14 پروگرام لکھے. میرا گاؤں کے نام سے پھر وہ پروگرام بدلا، پھر میرا شہر کے نام سے آیا تو تیسرا پروگرام لکھا تو بین ہو گیا تھا. مینیجر صاحب کہنے لگے کہ نہیں ایسا نہیں. میں نے کہا ایسا نہیں، میں کون سا آپ سے روکڑی لے رہا ہوں، پیسے لے رہا ہوں. میں تو ایک اپنے ذہن کا غبار اتار رہا ہوں اور سچ لکھ رہا ہوں، یہ لکھتا رہوں گا. تو وہ میں کالم آپ کو سناتا ہوں، اتنا بڑا بھی نہیں، اس کا عنوان اس سے ملتا جلتا ہے، بے زبانوں کی زبان. کالم ہے ظلمت قدر کی زندگی میں غیر فطری غیر عینی عوامل اس قدر طاقتور ہو چکے ہیں کہ ضرب المثل کا درجہ اختیار کر چکے ہیں. فطرت تبدیل نہیں ہو سکتی، آئین انسانوں اور جانوروں میں تفریق ظاہر کرتا ہے، مگر ہمارے معاشرے میں یعنی ظلمت قدہ میں، اندھیر نگری میں، ادارے اور آئین انسانوں کو جانور بنانے کے کام آتے ہیں. ان اداروں میں ایک ادارہ پولیس بھی ہے جو مہذب دنیا میں ماں کا درجہ رکھتا ہے. یہ حقیقت ہے کہ ماں ہی اپنے بگڑے ہوئے بچوں کو انسان بناتی ہے، مگر جس گھر میں ماں کے ظلم اور ناانصافی کی وجہ سے اتنی دہشت ہو کہ اس سے نفرت کرنے لگے تو اس گھر کی حالت کیا ہوگی؟ ایسی ہوگی جیسی ہمارے معاشرے کی ہے. ایک پولیس افسر کی بچے کی شادی تھی، بھانڈ بلائے ہوئے تھے. بھانڈ طرح طرح کے جوتے مارتا تھا، پولیس والے پیسے نہیں دیتے تھے. بھانڈ نے مایوسی اور غصے کے عالم میں ایک جوک شروع کیا کہ لندن شہر وچ پنجابی میں کہتے ہیں، لندن شہر وچ تمام ملکاں دے پولیس مندوب اکٹھے ہوئے. گفت و شنید تو بعد سوال و جواب دا مرحلہ شروع ہویا تے لندن والے نے سوال کیتا گیا بھئی تسی اندھے کرائم دا کتنے دن چ پتہ لاندے؟ انہیں آخیا جی 21 دن چ. چین والے نے پوچھا، انہیں آخیا جی اسی ہفتے چ. اسی طرح باری باری سارے نو سوال کیتا کہ جس ویلے ساڈے مندوب نو سوال کیتا نا، جب دو پیر کرسی رکھ کے بیٹھا سگریٹ پہ پیندا چنگا زور کش لا کے امریکی مندوب دھواں چھڑدیاں بولیا جناب اندھا تو اساں 22 کروڑ عوام نو کیتے ہے. سن تے وقوع ہونے تو پہلا 7 دن پتہ ہوندا کیویں کتھے کیسا کی ہوا ہونا ہے. بس گل FIR دی ہو سی اپنی مرضی دی درج کرنے ہیں. گل زمینی دی ہے، جتنا کو گڑ پائے اتنا میٹھا. وہ آندا دیکھو نا جی لندن والے ہو، یہ طاقت سانو اتلے دیندے نے. چکڑ چودھری تے 2 نمبر بندیاں نو اپنا اعلی کار بنانے دی طاقت سانو اتلے دیندے نے اسلام آباد والے. وہ آندا جی وہ کس طرح؟ انہوں نے کہا جی ویکھو نا جی بھٹو شہید نے شراب تے پابندی لائی، ساڈے بارے نیارے ہو گئے. اربوں روپے سالانہ اسی شراب تے پابندی آندا اس واسطے ساڈیاں اتنی جائیداداں ہو گئی نے، اس عقل تو اندھے عوام تے حکمراناں نو پتہ ہی نہیں چلدا پیا.
ਗੋਲ ਗੋਪਾੜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚੌਧਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦਵਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੀਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਸੋਮ ਕੇ ਧਰ ਲੈਨੇ ਆ। ਡਬਲ ਸਵਾਰੀ ਤੇ ਹੈਲਮਟ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਹੁਣ ਉਸ वक्त दोस्तों एक हुक्म था, वो भी इसके में जिक्र है कि अब देखें ना, आवाम ने एक हुक्म ने एक चंगा काम किया, हुक्म नसवां का एक आर्डीनेंस जारी किया, साढ़े बारे न्यारे हो गए। असी जनाब 2 नंबर औरतों के गैंग पाल लेने। जेड़ा कोई सोशल वर्कर, जेड़ा कोई समाजी कारकुन आंदा जी मेरा काम जायज़ करो, असी जनाब वो देते औरत 2 नंबर पर्चा भर देने। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਰਨਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਜਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਉਹਨੂੰ ਦਲ ਕੇ ਰੱਖਨੇ। ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ MP ਕੋਲ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਛਡਾਉਂਦਾ ਹਨ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖਨੇ चौधरी जी। दोस्तों ये वोट पक्के कब तक होते रहेंगे? ये डेरे बने हुए हैं ये सियासियों के, मैं उदा बंदा, मैं उदा बंदा, मैं उदा बंदा, मैं उदा बंदा। पुलिस वाले शर्मिंदा होए, 5-5 हज़ार रिश्वत की कमाई भी चुपे भंड नूं पैसे दिते, भंड नारा मारिया पुलिस जिंदाबाद। दोस्तों हर चीज़ तुहाडे सामने होंदी है, करना जो करना है तुसी करना है। अदारे मौजूद ने, ढूंढो, तलीम आ गई हुण ते हर घर च पढ़िया लिखिया बंदा है। महंगाई तमाशबीनी दे अंदाज च लै रहे हैं असी। दुनिया एक खुली किताब है, ज़माना एक बेहतरीन उस्ताद है।